بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. صحابہ اور تابعین کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی اور پھر ایک دوسرے سے رخصت ہوتی تو یہ کہتے تھے کہ کوئی وصیت کر دیجیے، کوئی بات نصیحت کی کہہ دیجیے. یہ بھی ان کا دینی ذوق تھا کہ ایک دوسرے سے نصیحت چاہتے تھے. تو عام طریقے پر صحابہ اور تابعین بوقت رخصت ایک دوسرے کو جو وصیت کرتے تھے اس کے الفاظ کتابوں میں یہ آئے ہیں: اوصیک بتقوی اللہ فی السر والعلن. دیکھو، اللہ سے خلوت و جلوت میں ڈرتے رہنا، لوگوں کے سامنے بھی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. صحابہ اور تابعین رخصت کے وقت ایک دوسرے کو اللہ سے خلوت و جلوت میں ڈرنے کی نصیحت فرماتے تھے. یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف اللہ سے ڈرنے کی نصیحت نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے خلوت و جلوت میں ڈرنا، اس لیے کہ ایک انسان کا ظاہر ہے جو سب کے سامنے، ایک اس کا باطن ہے جسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. انسان لوگوں کے سامنے ہے، مجمع میں ہے تو نیک اور متقی بنا ہوا ہے، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے تو اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے. ظاہر و باطن کا یہ فرق انسان کو تباہ کرنے والا ہے. ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، دیکھو، لا تکن صدیقا للہ لا تکن ولیا للہ امام الناس وعدوا فی الخلوۃ. ایسے انسان نہ بنو کہ لوگوں کے سامنے تو تم اللہ کے ولی ہو، دوست ہو، لوگوں کے سامنے اللہ کے دوست اور تنہائی میں اللہ کے دشمن نہ بنو. لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دوست بنے اور تنہائی میں ہو اور خلوت میں ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تو وہاں تم اپنے نفس کے غلام بن جاؤ، اللہ کے دشمن بن جاؤ. انسان کا ظاہر و باطن جب تک ایک جیسا نہیں ہوگا وہ صادقین میں شامل نہیں ہوگا. قرآن مجید میں کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچے انسانوں کا ساتھ اختیار کرو. سچا انسان کون ہے؟ وہ شخص سچا نہیں ہے جس کی زبان صرف سچی ہو، سچا وہ ہے جس کا عمل بھی سچا ہو. یعنی لوگوں کے سامنے بھی وہ اچھا عمل کرنے والا اور خلوت اور تنہائی میں بھی وہ نیک عمل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہو. بہت مشکل ہے خلوت میں بعد الگو سے بچنا، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا. یعنی انسان تنہائی میں اگر گناہ سے بچ رہا ہے تو یہ اس کا کمال ہے. اگر لوگوں کے سامنے نیک ہے، لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار ہے اور تنہائی میں وہ اللہ کا خوف رکھنے والا نہیں ہے تو یہ انسان ایسا ہے جس میں منافقت گھسی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ارشاد فرماتے تھے، خود دعا مانگ رہے ہیں، امت کے لیے تعلیم ہے اور اپنی ذات کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کہتے تھے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے،
اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ بہتر بنا دے، واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی بہتر بنا دے، یعنی باطن ظاہر سے زیادہ بہتر ہو اور ظاہر بھی میرا بہتر بنا دے، اس کی دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، یہ دعا ہم لوگوں کو بھی مانگتے، عربی میں نہیں مانگ سکتے، اردو میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور کوشش کریں کہ ہم عمل کے اعتبار سے سچے ہوں، ظاہر و باطن میں فرق نہ ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جس قدر احتیاط، عبادت کا اہتمام، جس قدر زہد و قناعت آپ کی لوگوں کے سامنے تھی، اس سے زیادہ آپ اپنے گھر میں اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے تھے۔ عبادت کا جو اہتمام آپ گھر میں کرتے تھے، باہر وہ نقل نہیں کیا۔ گھر کے اندر کے بارے میں یہ بات ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اتنی دیر تک رات کو قیام فرماتے تھے کہ آپ کا پیر مبارک ورم کراتا تھا، سوجن چڑھ جاتی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قدم نیچے سے پھٹ جاتا تھا، پیر نیچے سے زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے پھٹ جاتا تھا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، تنہائی ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور روتے ہیں نماز میں، لہو عزیز کا عزیز الملجلی من المقام، اس طرح روتے تھے جیسے ہانڈی میں سالن یا پانی کھدکتا ہے، کھولتا ہے، جیسے اس کی آواز ہوتی ہے، حضور کے مبارک سینے سے رونے کی ویسی آواز آتی تھی، اس طرح روتے تھے۔ یہ حال آپ کا گھر کے اندر کا ہے۔ رات کی عبادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ کے آگے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک صحابی شوق میں شرکت کے لیے چلے آئے، نوعمر ہیں، آگے شریک ہوئے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت سورہ بقرہ کی 100 آیتیں پڑھیں گے، رکوع فرما دیں، لیکن آپ نے آگے تلاوت جاری رکھی، پوری سورہ بقرہ پڑھی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کی، پھر سورہ نساء شروع کی، سورہ مائدہ شروع کی، ایک رکعت میں۔ آپ اندازہ کیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہمارے آپ کے پڑھنے کی طرح نہیں تھا کہ بس یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت اس طرح نہیں پڑھتے تھے، ترتیل سے پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ اور روایتوں میں یہ بات ہے کہ آپ رحمت کی آیت پر رک کر رحمت کا سوال کرتے تھے، عذاب کی اور خوف کی آیت آتی تو آپ روتے تھے، اللہ سے عذاب اور اس کی سزا سے پناہ طلب کرتے تھے۔ یہ کیفیت آپ کی تلاوت کی تھی۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، پھر رکوع فرمائے۔ راوی کا بیان ہے کہ جتنی دیر آپ نے قیام کیا تھا اتنا لمبا رکوع فرمائے۔ غور کیجئے، جتنی دیر آپ نے قیام کیا تھا اتنا لمبا رکوع فرمائے، پھر سجدہ کیا۔ محدثین نے وقت کا اندازہ لگایا تو یہ پتہ چلا کہ 2 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سے 6 گھنٹے میں مکمل ہوئی، صرف 2 رکعت۔ یہ گھر کے اندر عبادت کا معمول ہے، اہتمام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کس طرح زندگی گزارے، ظاہر و باطن میں کس طرح یکسانیت آئے۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو بوقت رخصت نصیحت کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، اسی کا بتقوی اللہ فی السر والعلن، خلوت میں جلوت میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اس تقوی والے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ مشکل میں آسانی پیدا کر دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا کرے گا کہ وہ وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ بے وہم و گمان روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
اللہ کا تقوی وہ بنیادی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ فوج، پولیس، نئے آلات، فوجیں، دنیا کی چیزیں انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں فوج اور پولیس کا نظام کتنا مستحکم ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے سے بڑے ملک کے پاس جتنی بڑی فوج نہیں ہوتی تھی، آج چھوٹے سے چھوٹے ملک کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، لشکر ہے، جاسوسی کے آلات تھے، جیلیں ہیں، قید خانے ہیں، پولیس ہے، CID ہے، کیا کیا نہیں۔ لیکن جرم ہے کہ روکنے کا نام نہیں لیتے، گناہ ہے کہ روکنے کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوج اور پولیس کا نظام گناہ اور جرم کو نہیں روک سکتا۔ ایک چیز ہے جو انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے، اور وہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر فوج اور پولیس کی وجہ سے گناہ روکتے تو آج دنیا اعلیٰ درجے کی متقی ہوتی، دنیا پرہیزگار ہوتی، لیکن نہیں۔ جو چیز گناہ سے روکنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت ابی سے سوال کیا، پوچھا تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے لوٹا کے سوال کیا، اما سلکت طریقا ذا شوک، کبھی ایسے راستے پر آپ چلے ہیں جہاں کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا بارہا چلا ہوں، میں تو بکریاں چراتا تھا، ایسی جنگلوں میں صحراؤں میں جاتا تھا، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں۔ پوچھا کیا کرتے تھے؟ کہا شمر تو بچتا، کپڑے سمیٹ لیتا تھا، احتیاط سے گزرتا تھا، کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں کسی جھاڑی میں کپڑا الجھ نہ جائے۔ کتنی خوبصورت بات اس صحابی جلیل نے کہی۔ فرمایا حضرت تقویٰ کی حقیقت یہی ہے، یعنی انسان شاہراہ زندگی پر اس طرح گزرے کہ اس کا دامن معصیت کے کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے، کسی معاملات کی خرابی کی جھاڑی میں اس کے کپڑے نہ اٹک جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق دبا لے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کر بیٹھے۔ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا یہی تقویٰ کی حقیقت ہے۔ تقویٰ اللہ کا ڈر، احتیاط۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا حضرت حسن نواسے ہیں، کتنے محبوب اور پیارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے کتنی محبت تھی۔ ہمارے ریحانتای من الدنیا، کہا یہ میرے دنیا میں میرے لیے خوشبودار پھول ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ حضرت حسین کندھے پر سوار ہیں تو آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو برا خیال ہونے لگا کہ خدا نہ خواستہ کہیں حضرت دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ نماز مکمل ہوئی تو ہم نے پوچھا حضرت کیا بات تھی؟ کہاں حسین آگے پیٹھ پر کھیل رہے تھے، مجھ کو پسند نہیں، یہ بات پسند نہیں آئی کہ سجدے سے سر اٹھا لو ان کا کھیل رک جائے، جب تک وہ کھیلتے رہے سجدے میں۔ آپ غور کیجیے کس قدر محبت ہے۔ دونوں کو کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے، نکلے، کسی نے دیکھا تو کہا حسن و حسین تمہاری سواری کتنی بہترین سواری ہے، یعنی دنیا میں کس کو ایسی سواری میسر آئے گی، کتنی بہترین تمہاری سواری ہے۔ حضور نے پلٹ کر جواب دیا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے بہترین ہیں، یعنی سواری اگر بہترین ہے تو سوار بھی کتنے بہترین۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کتنے فضائل ان کے آئے۔ لیکن سنیے کہ حضرت گھر میں تشریف لائے، حضرت حسن چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں، منہ میں کھجور دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت سے وہ کھجور ان کے منہ سے نکال لی، کھا رہے تھے، کھانے نہیں دیا، منہ سے کھجور نکال دی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو اور انہوں نے لے کر منہ میں ڈال دی ہو، صدقے کی کھجور نہ ہو، مسلمانوں کے حق میں سے کوئی چیز یہ استعمال نہ کریں۔ آپ نے بہت شدت سے، بچے تھے حالانکہ، لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا، ایک کھجور تک کھانے نہیں دی، منہ میں ڈالی ہوئی کھجور آپ نے نکال دی کہ نہیں، یہ نہیں، یہ بات قابل برداشت نہیں۔ غور کیجیے، یہی احتیاط ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے، یمن سے مال غنیمت آیا ہوا تھا، اس میں خوشبو بھی تھی،
بیٹھے ہوئے رات کا وقت تھا، کہنے لگے کاش کوئی شخص ہوتا یہ خوشبو تول دیتا، میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ ان کی اہلیہ حضرت عاتقہ تھی، انہوں نے کہا حضرت میں ہوں، اگر آپ فرمائیں تو میں تول دوں۔ آپ چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کاش کوئی آدمی ہوتا تول دیتا، میں تقسیم کر دیتا۔ پھر انہوں نے کہا، پھر یہ چپ رہے۔ تیسری مرتبہ جب یہ بات ہوئی تو ناراض ہو گئے، فرمایا بار بار تم کیوں کہتی ہو تولنے کے لیے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم خوشبو کو تولو اور تمہارے ہاتھ میں خوشبو کا اثر رہ جائے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ مسلمانوں کے مال سے اتنا فائدہ اٹھانے کی بھی ہم کو گنجائش نہیں۔ یہ مسلمانوں کا مال ہے، مال غنیمت ہے۔ تم اگر حالانکہ کوئی بھی تولے گا تو اس کے ہاتھ میں خوشبو تو لگی رہ جائے گی، لیکن احتیاط دیکھیے، تقویٰ دیکھیے۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ہاتھ میں خوشبو لگی رہ جائے، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ مسلمانوں کا مال ہے، ہمارے گھر کے لوگوں کے لیے اس کی گنجائش۔ آپ غور کیجئے کہ احتیاط اور تقویٰ کس طرح سے کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو مشہور واقعہ ہے، مشتبہ لقمے سخت بھوک کی حالت میں کھا لیے تھے، پتہ چلا تو حلق میں انگلی ڈال ڈال کر طے فرمائی۔ یہی حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے لا علمی میں کھا لیا تھا، آپ چھوڑ دیتے، اتنی مشقت آپ کو ہوئی۔ فرمایا قسم خدا کی اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمے نکلتے تو میں نکال دیتا، اس لیے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے جہنم میں جلائے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو اس کو پیٹ سے نکال دیتا۔ یہ ہے احتیاط اور تقویٰ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ سیدنا ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں۔ اہلیہ نے کہا پہلے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، جب خلیفہ ہوئے تجارت رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے دیکھا کہ کپڑے کندھے پر رکھ کر جا رہے ہیں بازار کی طرف۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد کہنے لگے حضرت اب آپ یہ کام کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا اگر تجارت نہیں کروں گا اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا، معاش کی کیا انتظام ہوگا؟ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا، وظیفہ متعین کیا، مال غنیمت میں سے، مسلمانوں کے مال میں سے، بیت المال میں سے وظیفہ مقرر ہوا اتنا جس سے ایک متوسط خاندان کا گزر بسر ہو سکے، بس اتنا وظیفہ مقرر ہوا۔ اب اس پر گزر بسر ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ اہلیہ نے کہا کچھ دن گزرے، گھر میں کوئی میٹھی چیز نہیں آئی بنی تھی، تو کہنے لگی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کا دل چاہتا ہے، کچھ انتظام ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا جو وظیفہ مجھ کو ملتا ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں۔ وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ کچھ دن تک انہوں نے گھر کے خرچ میں سے کچھ پیسے بچائے، روزانہ کے خرچ میں سے کچھ پیسے بچاتی رہی۔ ایک دن حضرت آئے، دسترخوان پر بیٹھے تو کوئی میٹھی چیز انہوں نے پیش کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ کہاں سے لائیں؟ کہنے لگی کہ روزانہ کے خرچ میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کے یہ بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایک لقمہ بھی اس میں سے نہیں لیا، وہ میٹھی چیز اٹھا کر مال غنیمت میں بھجوا دی بیت المال میں، اور یہ کہا کہ جتنے پیسے روزانہ کے خرچ میں سے بچائے تھے حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد بیت المال کو لکھا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری تنخواہ میں اگر اتنا پیسہ کم کر دیا جائے تب بھی گزر بسر ہو سکتی ہے، پیسہ کم کر دیا۔ غور کیجیے، نہ صرف یہ کہ وہ چیز استعمال نہیں کی بلکہ روزانہ کے خرچ میں سے جتنا پیسہ اہلیہ نے بچایا تھا اتنی تنخواہ اپنا وظیفہ کم کروا دیا۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ جب انتقال کا وقت آیا تو ارشاد فرمایا کچھ مال غنیمت میں سے کوئی باغ ان کو ملا تھا، فرمایا وہ بیچ کر جتنا وظیفہ میں نے بیت المال میں سے 2 سال تک لیا، 2 سال خلیفہ رہے، کہا جتنا وظیفہ لیا ہے وہ سب ادائیگی کر دی جائے، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے میں نے وظیفہ لیا ہو اور حقوق پوری طرح اس سے ادا نہ ہوئے ہوں، بیت المال کی ساری رقم واپس کر دی جائے۔ معیقید دوسی ان کے خادم تھے، گھر کا سودا وغیرہ لاتے تھے۔ جب انتقال کا وقت آیا، آخری وقت تھا، حضرت عائشہ سرحانی تھی، صاحبزادی ام المومنین،
حضرت معقد دوسی تھے، حضرت عائشہ کو وصیت فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصیت کر رہے تھے، فرمایا دیکھو انتقال ہو جائے گا تو 2 چادروں میں کفن دینا، ایک چادر تو میرے جسم پر ہے، ایک نئی چادر بازار سے منگوا لینا۔ حضور کو 2 ہی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، مجھ کو بھی 2 کپڑوں میں کفن دینا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، صاحبزادی تھی، والد رخصت ہو رہے تھے، وصیت فرما رہے، رو پڑی، کہا ابو جان ہم دونوں نئی چادریں بازار سے منگوانے کی طاقت رکھتے ہیں، 2 نئی چادریں منگوا کر کفن دے دیں گے۔ ارشاد فرمایا، اور کیسی بات ہے، فرمایا کہ قبر میں جا کر فنا ہو جانے والے جسم کے لیے پرانی چادر ہی بہتر، اس میں اسی چادر میں کفن۔ معقد دوسیوں کے خادم تھے، فرمایا تمہارا کوئی حق ہو تو مجھ سے وصول کر دو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے ساری رقم ادا کر دی ہے، بس 2 یا 3 درہم تھے، کہا وہ باقی ہیں، اللہ کے لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم اپنی رقم لے لو، میں قرض سے اپنے آخرت کے توشے کو بوجھل نہیں بنانا چاہتا، اپنا قرض تم لے لو، قرض کی ادائیگی فرمایا۔ آخری وقت میں معاملات کی صفائی دیکھیے، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کا تقوی، خدا کا ڈر کس درجے کا ہے، احتیاط کس درجے کی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامیاب کرے گی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اسی پر وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈرے گا مشکل میں اللہ آسانی پیدا کرے گا، بے وہم و گمان روزی عطا کرے گا، آخرت کی منزلیں آسان ہوں گی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے۔ صرف نماز پڑھ لینا، صرف روزے رکھ لینا، صرف لوگوں کے سامنے ظاہری طریقے پر دیندار رہنا، یہ کامیابی کی علامتیں اور بنیادیں نہیں ہیں۔ کامیابی اس وقت ملے گی جب ہم ظاہر و باطن میں ایک جیسے بنیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، حقوق معاملات سب صاف رکھنے والے ہوں، خدا کا تقوی اس درجے کا ہو کہ ہم سے ادنا درجے کی بھی بے احتیاطی نہ ہو، کہیں کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کا تصفیہ کریں، معاملات کو صاف کریں۔ یہی ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا وتیرہ رہا ہے، صحابہ تابعین سب اسی راہ پر چل کر گئے، احتیاط تجارت میں، مالی معاملات میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ پڑھیے کہ ایک طرف حقوق اور معاملات کی ادائیگی کا وہ اہتمام تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، سب ان کے اعمال اور معاملات کی صفائی کی وجہ سے ان پر حد درجہ اعتماد کرتے رہے، اور دوسری طرف خدا کا تقوی اور ڈر، اس کا خدا کے تقوی اور ڈر کا یہ عالم تھا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کو تنہائی میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یتململ تململ السلیم، یہ الفاظ ہے راوی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے تڑپتے تھے جس طرح وہ شخص تڑپتا ہے جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، سانپ کا زہر جس شخص کے اوپر چڑھ رہا ہو، وہ تکلیف میں اور درد کی شدت میں جس طرح تڑپتا ہے، حضرت علی رات کو اللہ کے آگے اسی طرح دعا میں، التجا میں تڑپتے تھے، اپنے نفس کو خطاب کر کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، اللہ کے آگے اس طرح روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جائے، اس طرح خدا کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں۔ کس درجے کی شخصیت ہے، لیکن خدا کا تقوی، خدا کا خوف کس درجے کا ہے۔ بعد کے صحابہ سے جن لوگوں نے تربیت پائی، بعد کے دور میں جو لوگ ہوئے، تابعین جن کو کہا جاتا ہے، آپ دیکھیے ان کی بھی زندگی کا حال یہی تھا کہ وہ اپنے معاملات میں حد درجہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت حسن بصری کے حالات آپ پڑھیے، جو تصوف کے اکثر سلسلے میں صحابہ کے بعد جن کا نام آتا ہے، صحابہ سے جنہوں نے روحانیت کا فیضان حاصل کیا، حضرت حسن بصری امام التابعین کہلاتے ہیں۔ کس درجہ خدا سے ڈرنے والے، معاملات کو صاف رکھنے والے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب، یہ بھی خیر التابعین کہلاتے ہیں،
ان کے بارے میں تو یہ بات ہے 40 سال کی مدت میں ان کو لوگوں نے ان کے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا۔ خود بیان کرتے ہیں میری زندگی کے 40 یا 50 برس ایسے گزرے کہ میں نے کبھی کسی فرض نماز کی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی۔ تکبیر اولیٰ کی بات نہیں ہے، کہا کہ میں نے فرض نماز کی اذان 40 سال تک مسجد سے باہر نہیں سنی، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے۔ حضرت ابن سیرین ہے، محمد ابن سیرین نام تھا، تعبیر کے فن کے امام ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنا بڑا تعبیر، فن تعبیر میں اتنا بڑا شخص امت میں نہیں پیدا ہوا۔ خواب کی تعبیر کا ایسا گہرا علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ تجارت فرماتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 درہم کا گھی خریدا تجارت کے لیے، اور وہ گھی ڈبوں میں تھا، لے کر آئے۔ ایک ڈبے میں سے جب گھی کو پگھلایا گیا تو اس میں سے مرا ہوا چوہا نکلا۔ اب مسئلے کے اعتبار سے وہ اس ڈبے کا گھی پھینک دیتے، بات پوری ہو جاتی، لیکن احتیاط دیکھیے، تقویٰ دیکھیے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ گھی کہیں ایک جگہ اکٹھا تھا، اس کے بعد ڈبوں میں منتقل ہوا۔ اگر اس وقت یہ چوہا گرا اور مر گیا تو یہ سارا گھی ناپاک ہو، اس لیے اس کو استعمال کرنا بیچنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سارا گھی انہوں نے ضائع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچ کر رقم ان کو ادا کرنی تھی، اب پیسے پاس میں نہیں تھے۔ مقدمہ ہوا ان پر، اتنے بڑے عالم ہیں، امام ہیں، مقدمہ چلا، قید ہو گئے، جیل خانے جانا پڑا۔ اس کو منظور کیا، گوارا کر لیا، لیکن خلاف تقویٰ، خلاف احتیاط عمل کو پسند نہیں کیا، قید ہو گئے۔ جیلر جانتا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت متقی پرہیزگار ہیں، کہنے لگا حضرت آپ کوئی گناہ کر کے قید نہیں ہوئے ہیں، میں رات کو آپ کو کھول دوں گا، چھوڑ دوں گا، آپ گھر چلے جائیں، فجر کے وقت آ جائیں، پھر بند کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت ابن سیرین نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو خیانت کرو گے، اور خیانت میں میں کسی آدمی کا معاون نہیں بن سکتا، گناہ کے کام میں شرکت نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں، قید رہے۔ اب سنیے آپ، اس زمانے میں جب کہ وہ قید تھے، صحابی رسول حضرت انس ابن مالک کا انتقال ہوا۔ حضرت انس حضور کے خادم رہے، 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا تعلق تھا، عمر بھی بہت ہوئی۔ حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کی عمر میں، اس کے مال میں، اولاد میں برکت عطا کر۔ خدمت کی، حضور نے دعا دی تھی، اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت انس ابن مالک کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی، اولاد اتنی ہوئی کہ کہتے ہیں میں نے 120 اپنی اولاد کی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، یعنی جو اولاد دنیا سے رخصت ہوئی وہ 120 ہے، اور جو زندہ رہ گئے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اللہ نے اتنی برکت اولاد میں دی۔ مال میں ایسی برکت ہوئی کہ ان کا مدینے میں کھجوروں کا باغ تھا، کھجور کے درخت پر سال میں ایک ہی دفعہ پھل آتا ہے، لیکن حضور کی دعا کی برکت سے ان کے کھجور کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے ہیں۔ کہتے تھے حضور کی دعا کی برکت سے سال میں 2 مرتبہ پھل آتا ہے۔ تو آخری دور میں جو صحابہ انتقال فرما گئے، آخری وقت دور میں، ان میں حضرت انس بن مالک کا نام، 100 سال لگ بھگ عمر ہوئی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابن سیرین قید میں تھے۔ حضرت انس بن مالک نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز محمد ابن سیرین پڑھائیں گے۔ آپ غور کیجیے، صحابی کے دل میں ان کی کتنی عظمت رہی ہوگی، وصیت کی تھی کہ وہ جنازہ پڑھائیں گے، اور اس وقت وہ قید تھے۔ جب انتقال ہوا تو لوگ پہنچے، کہا حضرت آپ کے بارے میں حضرت انس بن مالک صحابی رسول، خادم رسول، انہوں نے وصیت کی آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حضرت نے کہا میں تو قید ہوں۔ لوگوں نے کہا حکومت سے اجازت لے کر آئے، آپ کو رہائی دی جائے گی، آپ نماز پڑھانے کے لیے نکلیں گے۔ اب دیکھیے احتیاط اور تقویٰ، کہنے لگے کہ میں حکومت کی وجہ سے قید نہیں ہوں، حکومت کا مجرم نہیں ہوں، مجھ پر جس آدمی کا قرض ہے اس کے حق کی وجہ سے میں قید کیا گیا ہوں، حکومت کی اجازت دینے سے میں نہیں نکل سکتا ہوں جب تک کہ وہ شخص اجازت نہ دے جس کا مجھ پر قرض ہے، اگر وہ اجازت دیں گے تب میں نکل سکتا ہوں۔ لوگ ان کے پاس گئے اور جا کر اجازت لی کہ ایسی ایسی بات ہے، انہوں نے کہا اجازت دی،
تب حضرت ابن سیرین قید سے نکلے، جا کر جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت انس ابن مالک صحابی رسول ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور وہاں سے واپس قید خانہ تشریف لائے، گھر نہیں گئے، گھر والوں سے ملاقات نہیں کی، جنازہ پڑھایا، وہاں سے سیدھے پھر قید خانہ تشریف لائے۔ آپ غور کیجیے، احتیاط کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، کس طرح انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس نے صحابہ، تابعین، بزرگان دین کی زندگی کو مینار نور بنایا۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ یاد رکھنا، ظاہری دینداری، ظاہری طریقے پر اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ میں متقی اور پرہیزگار ظاہر کر دینا، اس سے اللہ کے ہاں کوئی مقام ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی انسان کی باتوں، اس کی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ اعمال دیکھے جائیں، اعمال کا وزن کیا جائے گا، انسان کی نیت اور ارادہ دیکھا جائے گا، انسان کے ظاہر و باطن پر خدا کی نگاہ ہے۔ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کہا، بیٹے یاد رکھنا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا عمل کرو گے، کسی چٹان میں گھس کر کرو گے، زمین آسمان میں کہیں چھپ کر کرو گے، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ اس عمل کو حاضر کر دے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی نگاہ تم پر سے ہٹ گئی ہے، یہ نہ سمجھو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، کھڑکی دروازے سب بند کر دیتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، لیکن کس انسان میں یہ طاقت و قدرت ہے کہ وہ اس دروازے کو بند کر دے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے؟ بندے اور خدا کے درمیان جو دروازہ ہے اسے کوئی نہیں بند کر سکتا۔ اللہ کی نگاہ ہر چیز پر ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، قرآن میں کہا گیا۔ کیا دنیا کے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ ان کی سرگوشیوں کو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو، ان کے مخفی حالات کو سب کو جانتا ہے؟ کیا دنیا کے لوگ یہ نہیں جان رہے ہیں ان اللہ علام الغیوب، کہ چھپی ہوئی ساری باتوں کو بہت جاننے والا خدا ہے؟ اس کی ہستی ایسی ہے جس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی بات خدا تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہی، لکھی جا رہی ہے۔ آج اگر کوئی عمل انسان کر رہا ہے، کل خدا کی بارگاہ میں اس کو حاضر پائے گا۔ آج انسان کوئی برائی کر رہا ہے، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ انسان اس بات کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھ کو جواب دہی کرنی ہے، آخرت کے سفر پر جانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت تھا، آخری وقت تھا، اتنے بڑے صحابی ہیں، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے؟ کہا دنیا کے چھوٹ جانے پر، اہل و عیال کی جدائی پر نہیں روتا، رونا اس بات پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، توشہ اعمال کا میرے پاس بہت مختصر ہے، اس پر روتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 4374 روایتیں ان سے نقل کی گئی ہیں۔ ان کی نقل کی ہوئی حدیثیں دنیا میں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ قیامت تک کے لیے اجر و ثواب کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آخری وقت میں رو رہے ہیں اور کہتے ہیں سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو نفس کی چاہتوں سے بچاتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یہ ہے وہ چیز کہ انسان کے دل میں خوف ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے اگر میرے چھپے ہوئے گناہوں کے بارے میں پوچھا کیا کہہ سکتا گا؟ حدیث میں ہے قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں، تہامہ پہاڑیوں کے برابر، اور حضور نے فرمایا نماز روزہ سب ان کے پاس ہو، یہاں تک کہا یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم تہجد پڑھتے ہو، رات میں نماز پڑھتے ہو، ویسے وہ بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے، مگر وہ سب جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکی ہوگی،
تہجد گزار ہوں گے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول ایسے لوگ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہبوا، اس لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے کہ جب تنہائیوں میں جاتے تھے تو حرام کام کرتے تھے، یعنی نماز روزہ تہجد عبادت سب ان کے پاس، مگر اللہ کا تقوی خدا کا ڈر اس کی کمی ہے، گناہ کر رہے ہیں، اس لیے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہبوا، کتنے خوف کی بات ہے، کیسے ڈر کی بات ہے۔ حضور کی سچی زبان نے خبر دی ہے کہ پہاڑیوں کے برابر اعمال لے کر آنے والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ انسان اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے، خدا کے آگے عاجزی کرتا رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے چھوٹا بن کر رہے، ہمیشہ اپنے اعمال کو حقیر جانے، خدا کے فضل و کرم اور اس کی عنایت پر نگاہ رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی، اپنی گریہ وزاری پیش کرے، اسی کو اپنا شفیع بنائے۔ کسی بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کوئی اس کا سفارشی ہو، کوئی اس کے بارے میں گزارش کرنے والا ہو، کوئی ہو جو اس کی پیروی کرے۔ اگر انسان چاہتا ہے خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے آنسوؤں کو اپنا سفارشی بنائے، اپنے آنسوؤں کو اپنا شفیع بنائے، اپنے آنسو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے کہ اللہ میرے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یہی ندامت کے آنسو ہیں جن کو تو قبول کر لے اور میری مغفرت کر دے۔ موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اقبال کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت اور پشیمانی سے جو آنسو گرتے ہیں، خدا کی رحمت موتیوں کے تول میں اس کو توڑ دیتی ہے، خدا کی رحمت موتیوں کی طرح اس کی قدر کرتی ہے۔ یہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو، یہ خدا کا تقوی خوف، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف رکھو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تم کو ایک نور فرقان عطا کرے گا، ایک نورانیت تم کو ملے گی، اللہ تعالیٰ حق باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری تمام خطاؤں کو اللہ مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا